اور روزے کی ارکان کیا ہیں؟ روزے کی شرعی اور اصطلاحی تعریف سے ہی اس کے ارکان کا تعین ہوتا ہے، یعنی نیت نمبر 1، نمبر 2 امساک یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور مباشرت سے رکے رہنا، نمبر 3 سحری سے غروب آفتاب تک کے معین وقت کی پابندی ہے۔ اور روزے کی نیت کے احکام یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ روزے کی صحت کے لیے نیت سب سے اولیت جو ہے حیثیت رکھتی ہے، ورنہ کھانے پینے سے محض رکے رہنے سے ہرگز روزہ نہیں ہوگا۔ کتب فقہ میں روزوں کی مختلف اقسام بیان ہوئی ہیں جو حسب ذیل ہیں: رمضان کا روزہ، نظر معین کا روزہ یعنی منت کا روزہ جو معین کر چکے، نفلی روزہ۔ ان کی نیت رات سے کر لیں تو افضل ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سا روزہ؟ رمضان کا روزہ، نظر معین اور نفلی روزہ۔ تو ان کی نیت رات سے اگر کر لیں تو یہ افضل ہے، ورنہ نصف النہار سے قبل نیت کر لینا بھی درست ہوگا، یعنی طلوع صادق طلوع ہونے کے بعد غروب آفتاب تک یہ پورا دن ہے، نصف النہار یہ پورا دن شرعی ہے، یعنی شرعی دن ہے، اور اس کا نصف تک جو ہے آپ نیت کر لیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپشن ہے۔ لیکن ان اقسام کے روزوں کے علاوہ نیت کا صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے جو ان کے علاوہ روزے ہیں، مثلا کفارہ کا روزہ، قضاء کے روزے اور نظر غیر معین جو منت مانی ہے اور معین نے کی اس کے روزے، ان کی نیت رات کو کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت کے مسنون الفاظ دہرا لیے جائیں تو افضل ہے، ورنہ اگر کوئی سحر کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھا اور کچھ کھا پی کر روزہ رکھ لیا تو یہی اس کی نیت ہے۔ جمہور ائمہ کے نزدیک ہر روز جو ہے نا روزے کی نیت الگ سے ضروری ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک پورے رمضان المبارک میں پہلے روزے کو نیت کر لینا ہی کافی ہوگا، بشرطے کہ پورے ماہ میں روزوں کا تسلسل قائم رہے۔ تو بہرحال امام صاحب کے نزدیک، نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے رمضان کو آپ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، یہی کافی ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے نیت کے اعتبار سے کچھ جو ہیں لوگ شور مچاتے ہیں، یہ جو نیت ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اگر رات کو وہ نیت کرتا ہے تو یہ الفاظ پڑھ لے، اور یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک چنے ہوئے الفاظ ہیں، اچھے الفاظ ہیں۔ رات کو اگر وہ نیت کرتا ہے تو یہ الفاظ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث نہیں کہتے۔ کوئی عالم یا مفتی جو ہے اس کو حدیث نہیں کہتا کہ اب ہم اسی حدیث کو لے کر بیٹھ جائیں کہ روزہ رکھنے کی دعا جعلی نکلی، روزہ رکھنے کی دعا ہے ہی نہیں۔ تو روزہ رکھنے کی نیت جو ہے وہ تو آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، کہ زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ نماز میں ہم نیت کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر تو ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز جو ہے فرض فجر کے پڑھ رہے ہیں، تو اگر زبان سے ہم کہہ لیں گے یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، نہیں کہیں گے تو یہ تو نہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب بندہ صبح روزہ کی سحری کے لیے اٹھتا ہے تو بندے کی نیت ہوتی ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس وہی اس کی نیت ہے، بسم اللہ پڑھ کے وہ سحری کرے۔ تو اس لحاظ سے خام خواہ لوگوں کو الجھن کے اندر ڈالنا اور لوگوں کو تفرقے میں ڈالنا یہ نامناسب ہے۔ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے نا اس طرح کی دعائیں لے کر، تو کون کہتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کسی عالم سے کہ یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ایک چنے ہوئے الفاظ ہیں، آپ اس کو جو ہے کر لیں تو حرج نہیں۔ جس طرح نماز کی دعا ہے، حدیث کے اندر دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ اب اس کے اندر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام تبارکت یا ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ الفاظ اچھے ہیں، اس کو ہم حدیث تو نہیں کہیں گے کیونکہ حدیث میں ہے نہیں، لیکن اچھے الفاظ ہیں تو ہم وہیں پہ اپنی زبان میں بھی تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عربی کے الفاظ ہیں، اگر دعا مانگے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام یا تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بہرحال اس کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ فرض واجب نہیں ہے
تو میں عرض کر چکا ہوں کہ نیت جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار ہے، تصدیق دل کرتا ہے، اور دل ہی کی ارادے کا نام جو ہے وہ اصل نیت ہے۔